الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواہ الترمذی وصححہ الالبانی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سب سے بہترین جو دولت دی وہ عقیدے کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے. آپ لوگ کی دعا یاد کر لیں آج سے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا ہم ہر اہل حدیثوں کو پڑھنا چاہیے. وہ دعا ایسے ہے: اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ. یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں توحید اور سنت پر موت دے. بہت عظیم دعا ہے. امام البانی جو ہے امام احمد ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے. تو ہم عقیدہ توحید پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی توحید پر ہمیں ثبات قدمی کے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اور ہر سلفی کو، ہر اہل حدیث کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. اور میں اس کے بعد لاکھوں درود و سلام تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا والوں کو اہل و عیال کے ساتھ تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا. میں جمعیت اہل حدیث محبوب نگر کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عوام کا بھی، اور خصوصاً آپ تمام لوگوں کا بھی. اگرچہ آپ جمعہ خطبہ سن چکے ہیں، پھر بھی آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہمارے اندر تا دیر باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کے اندر جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا جو موضوع ہے ہم میں سے شادی شدہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. عنوان یہ ہے: اہل و عیال کی تربیت کا نبوی طریقہ. شادی ہو جاتی ہے تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہیں؟ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا آ گیا، فون آ گیا، آدمی اپنی بیوی کی کیئر نہیں کرتا، بچوں کی کیئر نہیں کرتا، خالی فون میں رہتا. یہ مشکل ہے آج. دوسری چیز یہ ہے، جیسے بتاؤں گا آج کے درس میں، آج کل ہم دیکھتے ہیں بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے. انسان کیا کر رہا ہے؟ بیوی بچوں سے ہٹ کر غلط جگہوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، اور آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گپ شپ کرنے میں بہت مگن ہے، مگر بیوی بچوں کو چھوڑ دے رہا. دیکھتے ہیں اتوار آتا ہے، میں آپ کو کھلم کھلا بتاتا ہوں. یہ مظاہر میں نے کئی جگہ دیکھے، روزن حیدرآباد وغیرہ میں اتوار آتی ہے. کیا کرتے ہیں مرد حضرات؟ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے مندی کھاتے ہیں. گھر میں دیکھا تو مچر بھی ڈال ہیں. یہ اچھا ہے کیا؟ صحیح نہیں ہے. بلکہ ایسا کہا جا سکتا ہے آپ مندی کھائیں مگر اپنے گھر والوں کے لیے مندی پارسل لے جائیں. یہ سب سے اچھے اخلاق ہیں. تو آپ کے درس میں آج ہم بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے ہیں، آپ نے کس کس ناحیے سے اپنے بیویوں کی تربیت فرمائی. اور ازواج مطہرات نے بھی آپ ساتھ دیا. سجدے تالی بجانا ہوتا ہے، 2 ہاتھ چاہیے، اگر نہیں بجنا تو دیوار میں مارنا میں. تو یہ سمجھے ایک شوہر ایک بیوی ہے، دونوں ملتے ہیں تو گاڑی چل رہی، جیسے اس دیوار زندگی میں سمجھ میں آتا ہے. تو آئیے وہ کیا پہلو ہیں جن کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت فرمائی. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی تلاوت فرمائی. یہ ہر عالم ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نبیوں کے لیے آئیڈیل کا استعمال فرمایا. اگرچہ ہر نبی ہمارے لیے اسوہ ہے. سورۃ الانعام میں ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ کیا تو کہا: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے اللہ کے نبی، ہم نے 18 نبی جو تذکرہ کیا نا، ان کے نقش قدم پر چلیے. اور خصوصاً 2 نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسوہ بولا تو نمونہ ان کے لیے استعمال کرتا ہے لفظ. ایک ہیں ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کیسے؟ اللہ فرماتا ہے: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. تمہارے لیے ابراہیم بہترین آئیڈیل ہیں.
ہم تشہد میں بیٹھتے نا، اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی، کس کا نام ہے؟ علی ابراہیم، اس کے بعد وعلی آل ابراہیم. دیکھیے ہم ہر تشہد میں ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیے ابراہیم کو صرف ذی الحجہ میں یاد کر کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں اگر ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہے. لہٰذا بند کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہتا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ میں ابراہیم کو آل ابراہیم کے خاندان و آئیڈیل بناتا ہوں میں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام دیکھیے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ کیا کیا راستے اپنائے، کیا کیا راستے اپنائے آپ بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیک دعاؤں کی اولاد کی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اولاد کی دعا کرنا تو سب کو آتا ہے، مگر نیک اولاد کی دعا کرنا نبیوں کی عادت آتی ہے. ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آ رہا، بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے. بات یہ ہے، اب دیکھتے ہیں حجر اسود جہاں لوگ بوسہ دینے جاتے ہیں، اس کی ایک بیلٹ ہے، سمجھے نا، وہ بیلٹ میں ایک ایسا ہاتھ ڈال کے ایک پولیس کرتا، سب کو روکتے رہتا، اے یا حج یا حج یا جی، مرد عورتوں کو الگ الگ کرتا، لڑتے رہتے الگ الگ کرتا. تو وہاں ایک آدمی آج سے 18-20 سال پہلے ایسا بیلٹ میں ہاتھ ڈال لیا ہے. اب چونکہ ہم لوگ بنگلور کے ہیں، وہاں کی زبان بیچ بیچ میں آئے گی، آپ لوگ ہماری زبان کو مت دیکھیے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں وہ دیکھیے. خصوصاً کیا ہوتا ہے، لوگ خالی بولتے ہیں مول صاحب کو بولنے نہیں آ رہا سمجھتے. ہماری زبان چونکہ وہاں کی ہے اسی لیے وہ لہجہ غالب آئے گا، مطلب بنگلور کا، تمل ناڈو کا، لہٰذا ذرا برداشت کر لیجیے اسے. اب اس میں ہاتھ ایسے لٹکا کے کھڑا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے. آنے کے بعد مقام ابراہیم، سمجھ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مطلب ملتزم، جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ اس کے نیچے حصہ ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں، مقام ابراہیم نے حجر اسود کے بازو دروازہ ہے اوپر کعبۃ اللہ کا. ہاں ملتزم بولتے. ملتزم کو مطلب چمٹ کر دعا کرنا. وہاں دو بھی دعا قبول ہو جاتی. صحابہ اکرام تو اللہ کے نبی جا کر وہ دیوار سے چمٹ کر دعا سے بولتے کیا؟ ملتزم. کیا بولتے؟ ملتزم. وہاں ایک آدمی کو آ کر وہ آ کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے. نہیں، اولاد دے بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اولاد دے. 18 سال پہلے. اچھا 18 سال کے بعد وہی آدمی یہ ڈیوٹی جو کر رہا ہے، وہ اس آدمی کا ماشاءاللہ دیکھو ایمان تو کیسا ہے. 18 سال پہلے ایک آدمی دعا کر کے اے اللہ مجھے اولاد دے. 18 سال کے بعد آ کر بول رہا ہے اے اللہ تم میری اولاد کو ہلاک کر دے. اللہ تم میری اولاد کو ہلاک کر دے. اب وہ آدمی دیکھا 18 سال پہلے اس کو تڑپتا ہوا دیکھا، میں اولاد کی دعا دے، مجھے اولاد دے بولا. آج کیا بول رہا ہے؟ تو میری اولاد کو ہلاک کر بول رہا ہے. تو ایمان تو کیسا ہے سعودی کی پولیس کا، وہ ہمارے گھر میں جو ہے علماء کا بھی نہیں ہے یہ ایسا ایمان اس کا. کیا معلوم ہو، جو آدمی 18 سال پہلے بولا اولاد دے، آج جا کر بول رہا تو میری اولاد کو ہلاک کر، اس کو پکڑ کے لے گیا تنہائی میں کعبۃ اللہ سے ذرا دور لے جا کے بولا 18 سال پہلے میں تجھے دیکھا تو اولاد کے تڑپ رہا تھا، مگر آج تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری گود کو اولاد سے بھرا نا، تم اس کے اولاد کی ہلاکت کے لیے دعا کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہیں بولتا ہے ہاں میری اولاد ہلاک ہو جانا. نہیں تو ادھر آؤ. پھر کیا کیا؟ سعید میں سے لے کر پورے مجمع کو چیرتے ہوئے اس کو لے کر آیا پولیس والا. آ کے بولا چلو چمٹ جاؤ کعبۃ اللہ سے، ملتزم سے چمٹ جاؤ. بولا چمٹ دعا کرو. انہیں دعا کیا اے اللہ تو میری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ تو میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اکبر بولتا ہے پولیس والا. وہ آدمی جب چمٹ کر دعا کیا نا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو اس کا بیٹا وہیں ہے حرم میں، وہاں ماشاءاللہ بیٹھ کر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہم اپنی بیوی بچوں کے ہلاکت کے لیے دعا نہیں کرنا. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو، اپنی مال کے بارے میں بد دعا مت کرو. جیسے کبھی کبھی آج کل میں دیکھتے ہیں اولاد زیادہ تابع نہیں، اللہ کے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، فوراً کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ فوراً اپنے بچوں پر بد دعا. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. اگر آپ دعا کریں ان کا مستقبل بنتا، اگر بد دعا کرے تو نعوذ باللہ اس کا اثر بھی ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا. ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ماحول دے رہے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بھی بچوں کو اچھا ماحول دے سکے؟ کیا نہیں ہے نا۔ ہمارے بچے دیکھتے ہیں عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں یا مطلب ہندوؤں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے بچے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں، ہماری عورتیں جو ہے مغربی تہذیب کی دل دادہ بن رہی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے اہل و عیال کو اسلامی تہذیب دینے کی کوشش کی؟ کیا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کی تربیت کے لیے دعا کی، اچھا ماحول دیا، اور ماشاءاللہ قربانی بھی دی، جفا کشی بھی مکمل طور پر تھی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے جیسا کہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اب اہل حدیثوں میں ایک بات ہے، چونکہ غلطیوں کی اصلاح بھی بار بار کر دینا بہت ضروری ہے۔ ہم کچھ اہل حدیثوں میں دیکھتے ہیں ہمارے کچھ سلفی نوجوان وحید الدین خان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ وحید الدین خان کون ہے؟ یہ ایسا آدمی تھا جس کا اسلام الگ تھا۔ انہیں دلی میں رہتے تھے، انہوں زندگی بھر پیسہ تھا، حج کریں نہیں، عمرے کو گئے نہیں، بڑے بڑے بال رکھتے تھے۔ ان کا ایک کتاب نکلتی الرسالہ، جو پڑھتے ہیں ہمارے اہل حدیثوں میں بھی۔ انہوں کیا بولتے ایک بات معلوم، بڑی خطرناک ان کا رجحان ہے، ان کی سوچ الگ ہے، اسلام کی سوچ الگ، ان کا اسلام الگ ہے۔ انہوں کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی نمونہ ہے مگر مکمل نمونہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جو آدمی رسول اللہ کو کمپلیٹ آئیڈیل نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا غلط باطل افکار و نظریات جو ہوتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو خود بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ ایسے باطل افکار و نظریات سے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں، مکمل نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ جو آدمی رسول اللہ کو نمونہ مانتا، مکمل نمونہ نہیں مانگتا، وہ تو نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہے۔ رسول اللہ کو آئیڈیا ماننا، اللہ کے نبی پر ایمان تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی دیکھو، بحیثیت رسول دیکھو، ایک داعی دیکھو، ایک باپ دیکھو، بیٹا دیکھو، شوہر دیکھو، سسر دیکھو، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہم شادی شدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی بحیثیت شوہر اتنا کامیاب زندگی آپ نے گزاری، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ لوگو دیکھو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اتنا تو کہا نا، یہ دعویٰ ہے، دیکھو دلیل دیکھو، فرمایا حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں وانا خیرکم لأہلی۔ لوگو یاد رکھو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا اگر دنیا میں کہ تو میں ہوں، میری طرف دیکھو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنا بہت ہے، تقریریں کرنا بہت ہے، مگر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی اپنے بیوی سے کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے، ان کو وقت دینے، ان کی تربیت کرنے اور ان کے حسن سلوک سے پیش آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک جملہ بولتا ہوں، آپ دیکھو غور سے سنو، میری تقریر کا پورا خلاصہ اس میں ہے۔ دنیا میں شوہر بہت آئے اور آئیں گے، مگر نبی جیسا باکمال شوہر اس سے پہلے تاریخ نے دیکھا بھی نہیں اور قیامت تک بھی دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکمال شوہر، ایسا شوہر تلاش کرو ماضی میں، نہ ابراہیم ملیں گے نہ اسماعیل ملیں گے، نہیں، اللہ کے نبی جیسے کمال درجے کے شوہر، ذمہ دار اور اپنی بیویوں کی تربیت کرنے والے، جسمانی طور پر روحانی طور پر ان کے حقوق ادا کرنے والے، اتنا بہترین شوہر دنیا نے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں، قیامت تک دیکھیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ اگر ہم شوہر ہیں تو اپنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا؟ مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ جو ہے ہمیشہ اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے اس کا مطالعہ کیجیے۔ ہم لوگ کیا سمجھ جاتے؟ سیرت بولے تو ناول سمجھ جاتے، سیرت ناول نہیں ہے۔ سیرت کیا ہے؟ اللہ کی نبی کی زندگی کا ورق ورق ہے۔ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ کیا ہوگا؟ زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، غلط نمونے جائیں گے، صحیح نمونے دماغ میں بیٹھیں گے۔ چنانچہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین شوہر تھے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہوتے ہوئے اپنے بیویوں کا جو حق ادا کیا، آپ نے اپنی بیویوں کی جیسے روحانی تربیت فرمائی، ایسا ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے ہر شوہر کو ہونا چاہیے۔
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت. حدیث آپ نے سنی ہوگی، خبردار لوگوں سن لو، میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے تو نوشو کیا بولتا ہے؟ دلہا کیا بولتا ہے سب کے سامنے بیٹھ کر کے؟ امام صاحب پوچھتے نا اسے کیا آپ نے قبول کیا؟ تو کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بولتا نا یہ بہت بڑا عہد ہے، یہ آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں، رسول اللہ سے عہد کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے بول رہا ہے میں کیا کروں گا، ہر دکھ میں سکھ میں غم میں ماشاءاللہ اپنی بیوی کا ساتھ دوں گا. لیکن ہوتا کیا، ہم مسجد کی حد تک ماشاءاللہ مسلمان رہتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے باہر گئے تو ہماری دنیا چلگ رہتی. ہم لوگ یہاں بولتے دیکھو فوٹوگرافی نہیں کرنا. اب لوگ سمجھیں گے فوٹوگرافی نہیں کرنا بولا تو یہ درس کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ اس کی بھی جواب سن لیجیے آپ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ کیا کریں گے اس سے تو وہاں دیکھیں گے، اس لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور میں ریکارڈ کرنے کا سلسلہ کیوں شروع کیا بولا تو وہی آپ کو بتا دیتا ہوں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا گندگی ہے، گندگی ہے نا اس میں زیادہ، اس میں خیر اتنا بھرو کہ شر کا خاتمہ ہو جائے، اسی لیے ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ ریکارڈ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی جب بیٹھ کر کہتا نا میں نے قبول کیا تو اسے دفن کرنے تک یا مرنے تک اپنی بیوی کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، آپ دیکھتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بالرحمۃ ان اللہ کان علیکم کیا ہے رقیبا. اب دیکھیے ہم بیٹھے ہیں، CCTV کیمرے لگے ہوئے، ڈر ہوتا اب کچھ کرے تو اس میں ریکارڈ ہوتا، سمجھتا. رقیبہ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے دولہا دلہن تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، شریعت مطہرہ کے سامنے، سب کے سامنے تمہارا نکاح کیا جا رہا. ذرا دیکھ لو شوہر بیوی کا حق کتنا ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کا حق کتنا ادا کرتی ہے. لوگوں کے سامنے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مکمل طور پر جو ہے یہ سمجھ میں آتی ہے. سمجھتے ہیں آپ ہم شوہر جو ہے دنیا میں جا کر محنت کیوں کرتا ہے، کماتا کیوں ہے، کس لیے؟ خون پسینہ یہ کرتا ہے، نہ تو وہ بارش دیکھتا، نہ تو گرمی دیکھتا، نہ تو سردی دیکھتا، نکلتا ہے اپنے رزق کی تلاش میں. کیوں جاتا ہے؟ کس کے لیے جاتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے. اب بیوی بچوں کے لیے جاتا ہے تو تکلیف سے کما کر لاتا ہے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کا زیادہ خرچ ہو گئے تو بولتے یہ بیوی بچے درد سر ہیں میرے واسطے، کتنا خرچ کرنا سو ان کے لیے جوتوں کے پیسے کبھی کبھی تو خالی ٹیسٹ کرنے چاہے تو 1,500 روپے نکل جاتے معاملہ ہوتا. لیکن ذرا یہ خرچ کرنا ذرا بھاری پڑتا ہے. لہذا یاد رکھیں آج کے درس کی اہم چیز ہے، آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے اللہ کے پاس ثواب کی امید رکھیے. 1 روپیہ بھی خرچ کرتے نا اللہ کے پاس ثواب کی امید رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، صدقہ و خیرات کرتا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. رمضان آتا ہے، عید کے لیے کپڑے لیتے ہیں، بقرعید آتی ہے اپنے بیوی کے لیے کپڑے لیتے ہیں. یاد رکھیے اپنے بیوی کے لیے 1 روپے کی چیز بھی اگر لے لو، اگر اللہ کے پاس ثواب کی امید ہے تو میں سمجھتا ہوں خرچ کرنا بھاری نہیں پڑتا. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر پیسہ وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے تھے اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے پر ابھارتے بھی تھے. ایک بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. اس سے پہلے ایک مرحلہ یہ آتا ہے جب ہم اپنی گھروں میں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے بیوی مطلب کیا لاتے ہیں، مطلب بہو لاتے ہیں نا، اس میں کس کو نمونہ بنانا چاہیے. ایک جملہ ایسا ہی بولتا میں اپنی تقریروں میں، بہو لانا ہے تو ابراہیم کو نمونہ بنانا، داماد لانا ہو تو رسول اللہ کو نمونہ. دونوں آئیڈیل ہیں. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کہاں رہتے تھے؟ شام میں رہتے تھے. مکے میں حضرت اسماعیل اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے. جانتے ہیں براق جو جانور تھا نا، اللہ کے نبی کے علاوہ ان کے پاس بھی تھا، ابراہیم کے پاس. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نماز فجر پڑھ کے وہ نکلتے براق جانور پر بیٹھ کر کے. اب وہ وندے بھارت دیکھ لے تو ہم براق جانور کے ہی سمجھ جاتے. وہ براق جانور سے بھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا. وہ 1000 کلومیٹر منٹوں میں طے ہو جاتا ہو، ویسے جانور تھا بجلی کا. وہ جاتے
جا کے جو ہے اپنے مطلب کیا ہوتا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا، بیٹے کی شادی ہو گئی تو ماں باپ لا تعلق ہو جاتے۔ انبیاء ویسے نہیں تھے، شادی کے بعد بھی اپنے بیٹے کے تعلق دیکھتے، بہو کیسی ہے، بہو سے بیٹا کیسا متاثر ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے نا غلط بہو آئی تو ہمارا بیٹا بھی ہاتھ سے باہر ہو جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے، حالانکہ یہ سسر ہیں، بات کرنے والی بہو ہے، یہ نہیں معلوم کہ بہو کو یہ میرے خسر ہیں، وہ جو تمہارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس ابراہیم نے پوری زندگی شکر میں گزاری، جب ان کے گھرانے میں ایک ناشکری بہو آتی تو کتنا درد ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو کر بولے دہلیز بدل لو، معلوم نا، دہلیز بدل لو۔ دہلیز بدلنے کا مطلب کیا ہے، عورت کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، باپ کا اشارہ بیٹے سے بڑھ کون سمجھ سکتا ہے، دوسری شادی کر لیے۔ حضرت ابراہیم پھر آئے اپنے بیٹے کے پاس، باہر کھڑے ہو کر سلام کیے، پوچھے بہو تمہارے پاس کیا ہے، اسے بھی نہیں معلوم یہ خسر ہے وہ بہو ہیں۔ انہوں نے بولے ایک بزرگ ہے، سلام بولے، بولو کیا ہے، اللہ اکبر، جب ناشکری بہو تھی خسر کو پسند نہیں آئی تو دوبارہ پوچھے بہو کو تمہارے پاس کیا ہے، تو بولی ماشاءاللہ ہمارے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم بھی اتنا سکون رہا ہوگا، میں بھی شکر کرنے والا، میری بیوی بھی شکر کرنے والی، میرا بیٹا بھی شکر کرنے والا، مجھے شکر گزار بہو مل گئی تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، ہمارے گھروں میں آنے والی بہو شکر گزار ہے کیا؟ پہلے دن شکایت کرتے، شادی کر کو آئے دوسرے دن کو بولتے تمہیں ٹھگا ڈالے مجھے۔ آج یہ عورتوں کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بعض گھروں کا حال ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، اگر شکر گزار بہو ملتی ہے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، پوتے پوتریاں اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے بولتا بہو لانا ہے ابراہیم کو نمونہ بناؤ۔ اب دیکھو، داماد لانا ہے تو کس کو نمونہ بنانا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے تھے آپ کے داماد؟ دو کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ایسے حیا رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھے سن لیے ہوں گے آپ، یہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، رسول اللہ کی ران کھلی ہے۔ حضرت عثمان داخل ہو رہے ہیں، آپ نے ران کپڑا برابر کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے پاس میرے والد بیٹا عمر بیٹا تھے، آپ کی ران کھلی تھی نا؟ حضرت عثمان نے آتے ہی کیوں اپنے کپڑوں کو آپ نے برابر کر لیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، آپ نے فرمایا میں ایسے شخص سے کیوں نہ ہوں جسے فرشتے شرم آتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعوت ایسے شرم کرنے والے تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے عائشہ اگر میری ران کھلی ہوتی تو حضرت عثمان میرے پاس نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حیا کا یہ عالم، جب دشمن گھس کے مار رہا ہے، مرنے سے پہلے پائجامہ پہن لے رہے ہیں، کیوں؟ مارے تو صدر کھل جائے گا۔ یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ کیا ہمارے گھروں میں آنے والا داماد حضرت عثمان کی طرح ہے؟ یہ گھروں میں مسجدوں میں بیٹھ کر مجھے فلم ستاروں کا نام لینا مجھے پسند نہیں آتا۔ ہم لوگ تو ایسے داماد تلاش کرتے، ہینڈسم رہنا، اس کے بال ویسے رہنا، پورا داڑھی کٹا ہونا، چڑھاوا پہننا، ٹخنی کے نیچے کپڑے۔ اگر ایسے داماد ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے نواسیوں کیا حال ہوگا، ذرا سوچیے۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے تھے، علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ایسے حیا رکھنے والے۔ حضرت فاطمہ کو ہاتھوں میں جو ہے گھٹے پڑ گئے تھے، پانی اٹھا کر چکی پیس کر کے چاہتے تو ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے۔ حضرت علی نے فاطمہ سے کہا فاطمہ ابا جان کے پاس جاؤ، جا کر خادم پوچھ کر لاؤ۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں، اللہ کے نبی مشغول رہتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ کو فاطمہ کو معلوم ہو گیا کہ نبی مشغول ہیں۔ اور نبی کیا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے، سفر سے واپس آئے تو اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کے پاس مل کر جانے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے۔ آئے اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر، فاطمہ کپڑا بچھاتی، اللہ کے نبی جاتے، شادی کے بعد اپنے بیٹی کو چومتے بھی تھے۔ آج کل تو اہل حدیثوں کے علاوہ مصافحہ کرنے کی بھی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں میں خالہ، بھانجی، بھتیجی، پھوپھو آپس میں مجھے مصافحہ کر لیتے، غیر مسلک کے لوگوں میں وہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے پاس تو کیا ہوتا، مر گئے تو بگڑیاں پھوڑ کے الگ کرتے، تو حرام ہو گئی، تو دیکھنا نہیں اسے، تعلق ہی نہیں تیرا، ایسا کرتے ہیں نا۔ لہذا علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بولے، آ کر بیٹھے، دونوں کو بلاوا، بٹھائے، فاطمہ علی تم دونوں نے میرے سے خادم پوچھا نا، بیٹھو، میں تم کو سوتے وقت تسبیح سکھاتا ہوں، سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، ہے نا 30 مرتبہ ہم جو پڑھتے وہ سوتے وقت پڑھنا۔ اب آپ لوگوں نے سوال یہ ہے، جواب دیجیے آپ، اللہ کے نبی سے
مطلب چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے ہوتا کہ ہاتھ میں گھٹے پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بول رہے ہیں رات میں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھو. اسے تسبیح فاطمہ بولتی ہے تمہارے سے تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، بول رہے ہیں. آپ لوگوں نے سوال یہ ہے کہ خادم مانگنے گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ رکتے ہیں تھوڑا سا، اس لیے کہ مسلسل بولنے سے بیزار ہو جائے. اس کا جواب سوچیں آپ. آئے خادم مانگنے، اللہ کے لیے بول رہے ہیں سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ. دونوں میں کوئی تعلق نظر آتا کیا؟ اللہ جزا خیر دے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آج سے تقریباً 700 سال پہلے پیدا ہوئے. ایسا عالم دین آج تک زمین میں آیا ہی نہیں. علامہ ابن تیمیہ 600 سال ہو گئے آج تک ویسا عالم دنیا دیکھ نہ سکی. اللہ جزا خیر دے. ان کی دعا کرنا ہمیشہ اللہ ابن تیمیہ کی مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. مجموع الفتاوی کیا کیا کتابیں لکھی معلوم، اسلام کی روح کو سمجھائے. بہترین عالم دین. کبھی یا جو علماء آتے نا کبھی ان لوگوں سے بولو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ سناؤ، بولو ماشاءاللہ بڑی بہترین شخصیت، نفس کا تزکیہ کرنے والے، ذکر کر کے انہوں نے اپنے زندگی میں اس کا فائدہ دیکھا. کیا بات جواب بولتے ہیں؟ دیکھو خادم مانگنے آ تو تسبیحات پڑھنے بول رہے ہیں. اس میں دونوں میں 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے سونے سے پہلے تسبیحات پڑھنے سے ماشاءاللہ تھکان دور ہوتی ہے. تھکان دور، دن بھر تھک کو رہتا ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ لوگ اپنی عورتوں سے جا کر کہو، دن بھر ہمارے خواتین بہت کام کرتی ہیں، خادم آئے تو بھی کام کرتے تھے، وہ کام کرنے کے بعد سونے سے پہلے ماشاءاللہ پڑھ کر دیکھو تھکان دور ہو جاتی. اور دوسری چیز علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تسبیح پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روحانی طاقت دیتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ذرا ایسی ویسی مثال ہو سکتی. اگر انسان کو لوز موشن ہوئے تو انسان طاقت کے لیے کیا پیتا؟ الیکٹرال پیتا، ORS پیتا. یہ اذکار ORS کا کام کرتے ہیں، بہت اچھا ہے. لہٰذا آپ لوگ انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھو. اور خصوصاً تھکنے والا بزنس مین، ہر کمپنیوں میں کام کرنے والا، نبی کے اس ضابطے کو اور نسخے کیمیا کو اپنا یقین سے پڑھنا. اب پردل کو یقین نہیں تو مولوی صاحب بولے نہیں ہونا، نہیں بولنا، یقین سے پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا اپنے گھر والوں کی تربیت میں سب سے پہلے بہترین کو ڈھونڈنا چاہیے. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر کی والوں کی تربیت کرنے کے لیے 2 اسلوب اپناتے تھے. اللہ کے نبی نرمی کی جگہ نرمی برتے، سختی کی جگہ سختی کرتے. ہمارے گھروں میں الٹا ہوتا. ذرہ معمولی سالن میں نمک خراب ہو گیا تو آج کے شوہر اٹھا کے مطلب بیوی کے چہرے پر پھینک دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں چولہے کے پاس کھڑے ہو کر چائے چھانو آپ. آدھی چائے گلاس میں، آدھی چائے نیچے جاتی. صحیح ہے. خواتین چولہے میں پھونکتی تھی وہ الگ ہے، لیکن چولہا ہی نہ ہے، گرمی ہوتی ہے. لہٰذا ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. انہوں کتنا تکلیف پڑتے ہمارے واسطے. میں سمجھتا ہوں یہ عورت وہ کام کرتی ہے جو 10 مرد نہیں کر نہیں سکتی. اتنا تھکتی ہیں. آپ بولیں گے کام والی رکھی ہوں نا، میں کام والی رکھی تھی بھی اس کے پیچھے سر پھوڑنا پڑتا نا. لہٰذا یاد رکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا، سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی. اللہ کے نبی دونوں کو بیلنس سے لے کر چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی جگہ سختی، سختی کی جگہ کبھی آپ نے نرمی نہیں فرمایا. آپ کو مثال دیتے ہیں نرمی کیسے آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی آتے، یہودی آ کر بولتے اے محمد تو مر جا. کوسے تو بھی بیوی کے سامنے شوہر کو موت کی دعا دے سکتے کیا؟ ہمیں رت کچھ مر ڈالیں گے. عائشہ کو بھی غیرت آئی، کہا یا رسول اللہ انہوں تم نہ مرنے کی دعا دے رہے ہیں، یہودی تم مر جاؤ. اللہ کی نے بولتی عائشہ رک جاؤ ذرا نرمی یاد رکھو. نرمی دیکھو نرمی. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کام میں نرمی دیتا ہے نرمی کام کو بناتی. اور اللہ تعالیٰ جن گھر والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، نرمی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھلائی ڈال دیتا ہے. آپ نے کیا فرمایا معلوم عائشہ سے؟ عائشہ دیکھو انہوں میرے حق میں بد دعا کر لے گا تو نا وہ قبول نہیں ہوئی. اللہ کی نبی نے نرمی برتنے کا حکم دیا. حالانکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے بدترین دشمن ہیں، مگر آئے تو آپ نے نرمی برتنے کا حکم دیا. سختی تو کیسی ہے؟ سختی کی مثال دیتے ہیں. اب یہاں بھی ہے، دیکھیے اذکار یہ جو لٹکا ہے نا، یہ اس میں کیا ایک نقصان ہوتا ہے، ہمیں نماز کے دوران پڑھنا شروع کر لیتے ہیں سامنے جو لگے ہوئے ہیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں شاید سائڈ کی دیواروں میں لگا دیا جائے تو بہتر ہے.
اس لیے کہ نماز سے توجہ ہٹانے والے چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قبلے کی طرف عائشہ نے ایک پردہ لٹکا کے رکھا تھا، وہ پردے میں بیل بوٹے تھے، پھولاں تھے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرتے عائشہ سے کہا، یہ جملہ حدیث کے، یا عائشۃ امیتی عنا قرامکی ھذا فانھا الھتنی علی الصلاۃ عنفا، عائشہ یہ پردے ہٹاؤ، اس لیے کہ ان پردوں نے جو ہے نماز میں توجہ ہٹا دیا ہے، لہذا نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، عورت کا جسم نرم ہوتا سخت ہوتا؟ نرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کو نرم بنایا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو شیشوش تجویز دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کانچ کا بڑا ہو تو کیسے سنبھالتے اسے؟ اچھا روایت کہاں دیکھیے، انجشا رسول اللہ کے زمانے میں ڈرائیور انہوں کیا کرتے، اونٹ پر جو ہے ٹوکری رکھ کر اونٹوں کو بھگاتے اشعار پڑھ پڑھ کے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بیویاں دوسری صحابیات ہیں، اونٹ کے اوپر جو ہے بڑا ٹوکرا، اسے بولتے ہودج، وہ رکھ کے بھگا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انجشا انجشا دیکھو ذرا شیشوں پر نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ شیشے کیا، عورت جیسے عورت کو ہمیں شیشے کو سنبھال کے رکھتے ویسے عورت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو لہذا کیا سمجھ میں آیا، نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے میں جس دوسری بات پر توجہ دیتے تھے وہ ہے عقیدے کی اصلاح۔ اپنی بیوی کا عقیدہ درست کرو، اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرو۔ آج کل دیکھتے ہیں اہل حدیثوں میں بھی ذرا کمزوری آ رہی ہے۔ دوسرے مسلک کے لڑکے سے شادی کرے تو کیا ہوتا، دوسرے مسلک کے لڑکے سے شادی کرے تو کیا ہوتا، ہمیں اللہ کا سدھار لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، اللہ کا سدھارنے نہیں ہوتا، پہلے سدھرنا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی کا نام ہے عمران ابن حطان، انہوں اہل سنہ والجماعہ کے علماء میں سے تھے۔ یہ خارج عورت سے کیا ہو گئی، ان سے محبت ہو، انہوں کیا کرے، خارج عورت سے شادی کرے۔ لوگوں نے کہا شادی مت کرو، نعوذ باللہ، خارجی عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے علماء اہل السنہ والجماعہ کی فہرست سے نکل کر نعوذ باللہ خارجی بن گئے۔ سعودی عرب کے اس وقت مفتی کون ہیں؟ صالح فوزان الفوزان، جانتے ہیں نا، ماشاءاللہ 90 سال عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت پر دائر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمت قبول فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا شیخ بدعتی گھرانے میں شادی کر سکتا ہوں کیا میں؟ جن کے گھر میں قبر پرستی ہوتی ہے، عقیدے میں انحراف ہوتا، شرک ہوتا، شادی کر سکتا ہوں؟ بولے لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بیٹیوں کی شادی مشرک گھرانوں میں مت کرو، لانے کے بعد سدھار نہیں سکتے۔ جن کے گھروں میں عقیدہ صحیح ہوتا ہے ان کے گھر میں اپنی لڑکی دینا اور انہی کے گھر سے لڑکی لینا، اور اپنے لڑکے بھی اسی سے، بہو بھی ہماری کیا ہونا، توحید پرست ہونا، متبع سنت ہونا، انحرافات والی نعوذ باللہ نہیں ہونا۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کی سب سے پہلے شادی کس سے ہوئی تھی؟ خدیجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا عقیدہ پختہ فرمایا اور پورے بچے خدیجہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ 13 سال تک جہاں صحابہ کی عقیدے کو درست کیا، آپ نے اپنی بیوی کا عقیدہ درست فرمایا، آپ نے اپنے بچوں کا عقیدہ بھی درست فرمایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لہٰذا آپ لوگ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اب کیا سمجھتے لوگ، میں اہل حدیث ہوں، میرے باپ بھی اہل حدیث ہے، میرے نانا بھی اہل حدیث، بولے تو یہ خاندانی اہل حدیث ہے، یہ خاندانی اہل حدیث نجات کے لیے کافی نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مگر عقیدے کا علم حاصل کرو۔ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، علماء کے علاوہ کسی سے اگر میں پوچھوں لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں کیا ہیں، بتا سکتے کیا؟ کمزوری۔ لہٰذا عقیدے کا علم حاصل، یاد رکھو اگر ہر اہل حدیث عقیدہ نہیں پڑھا، نعوذ باللہ کل ہو سکتا ہے اسے شرک کی طرف بلایا جائے۔ عقیدے میں کمزوری نہیں آنا، اگر عقیدے کی اصلاح کا کام آ رہا ہے اہل حدیث سلفی نے تو کون کرے گا؟ لہٰذا اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف توجہ دیتے، عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد نمازوں کی طرف بھی توجہ دیتے تھے۔ آج ہمارا حل دیکھتے ہیں کیا ہے، نماز فجر کے لیے آتے ہیں، ہمارے بیوی بچے سوتے رہتے ہیں، وہ چابی اٹھا لے کے آہستہ بند کرتے باہر سے، تب تو بیوی نہیں اٹھنا۔ یہ غلط ہے نا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا؟ آپ اپنی بیوی بچوں کو سوتا دیکھ کر جو چھوڑتے ہیں یہ خود منکر ہے۔
اور جس گھر میں منکر ہوتا ہے، خلاف شریعت کام ہوتا ہے، کیا اس کے گھر میں فرشتے آتے؟ کیا وہ ضمن میں رحمت گرے گی؟ نہیں اٹھے گی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچوں نماز سے اٹھا دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ۔ یہ بات یاد رکھو۔ نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ ڈگری پڑھ لو، ویکنسی بھی رہن دے، لیکن آپ کو کام نہیں ملے گا جب تک نوجوان عبادت سے نہیں جڑتا، اللہ سے نہیں جڑتا، اسے ہرگز رزق نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق کو نماز سے جوڑ کر بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو رزق دیں گے تو ہم تم سے رزق نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بڑا بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسری جو بات ہے، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ یاد رکھو، ہاں شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے تو کیا کرنا؟ یہ سوال علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کرتا ہے، تو علامہ بن باز بڑا خطرناک جواب دیتے ہیں۔ اس فتوے کو لا کر اگر ہم ہندوستانی ماحول میں فٹ کریں تو کئی رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ وہ عورت پوچھتی ہے شیخ میرا شوہر بے نمازی ہے، کیا کریں؟ تو نصیحت کرے کیا؟ وہ عورت بولتے ہاں شیخ نصیحت ہو گئی۔ اچھا دعا کرے کیا؟ دعا بھی ہو گئی۔ ان کے والدین کو بولے کیا؟ والدین کو بول کو ہو گیا۔ پورے سارے چیزیں گزر گئے، دعا بھی ہو گئی، بول کو بھی ہو گیا، سب ہو گئے۔ اب اللہ اکبر، علامہ بن باز رحمۃ اللہ عورت سے کہتے ہیں اللہ کی بندی، دیکھو کیسا ہے، اللہ کی بندی بے نمازی شوہر کے ساتھ تمہارا سونا ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ اب لا کر اگر اس رشتے کو اگر ہمیں اس فتوے کو تطبیق دیں تو کیا معلوم ہوگا؟ ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی، اگر وہ نمازی ہے تو بیوی، اگر دونوں نمازی ہوں اللہ اکبر، ایسے گھرانے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے جس گھر میں دونوں نمازی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے اور نماز کے نہ اٹھنے پر پانی بھی مارتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اگر بیوی بچے نماز کے لیے نہ اٹھے تو لائٹ بھی ڈالنا۔ ہمیں اگر لائٹ ڈالے تو انکھیں کو مارا فوراً آف کرو کہتے ہیں، نہیں ڈالنا لائٹ، اور پانی مارنا، غصہ نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی مارنے سے نیند چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو اپنے شوہر نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو پانی مارتی ہے، دونوں اٹھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھرانے پر اپنی رحمت کی بارش دیکھو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر والوں کو ذکر کرنے والے مرد و عورتوں میں سے لکھ دو۔ لہٰذا فرض نمازیں عورتیں پڑھنا، جب تک نہیں پڑھتی نہیں چھوڑنا اسے۔ ہماری خواتین بھی 5 نمازوں کے لیے 5 بہانے کرتے ہیں۔ نماز فجر کے لیے سوتے رہتے ہیں، پہلے سے 6 بجے الارم رکھے تو گنہگار ہی آپ۔ نماز ظہر میں کیا ہوتا؟ پکائے اس میں چلا گیا، کھا کر سوئے، بچے آئے، عصر گئی، اس کے بعد چوٹی ڈالے، تیل لگائے، ذرہ ہوا کانتو بھی مسالہ پوری، پانی پوری کھائے، مغرب چلے گئی۔ اس کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ہوا، کانتو بھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اسے، مطلب بریڈ جام۔ آج کل خواتین گھر میں پکاتی بھی نہیں ہے، زومیٹو آتا ہے باہر سے، بریڈ جام لے لے، کوئی بھی جو ہے مطلب کیا ہے، کسی پارک میں بیٹھ کر کھا کر آگے زندگی ختم ہو گئی۔ دیکھیں 5 نمازوں میں 5 ہمارے پاس ہیلے بہانے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بے نمازی عورت ہے تو آپ کے گھر میں بے برکتی ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کو بار بار بولتا، میں عصر نماز کوئی بچے نہیں جاتے، کبھی جو ہے میوزک بولتے رہتے، بولتے دیکھو تمہاری وجہ سے ہمارا مال ہلاک ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں بربادیاں آ رہی ہے۔ یاد رکھو خصوصاً نماز عصر اگر چھوڑیں گے نا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نماز عصر مرد چھوڑا، اس کا اثر بیوی پر، اس کا اثر بچوں پر، اس کا اثر تجارت پر۔ جو آدمی نماز عصر چھوڑ کماتا ہے اس کا سارا عمل تباہ و برباد ہوتا ہے۔ کبھی دیکھو فل کیا آتا، مطلب یہ آتا، فائدہ آتا، فون کیا ہو جائے، فوراً جو ہے کسی بیوی علاج میں چلا گیا، یا تو چوری کچھ بھی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، جیسے آتا ہے اللہ کے نبی صبح میں اٹھتے بولتے عائشہ اٹھو وطر پڑھو۔ آج ہم لوگ وطر کا اہتمام کرتے ہیں کیا؟ نماز کے بعد فوراً موبائل دیکھنا، نماز کے بعد اذکار بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو وطر چھوڑنے والے کے بارے میں 3 باتیں بتا دی امام احمد، یہ سن لیے تو کبھی وطر زندگی میں نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں رمضان میں وطر جماعت سے پڑھ لیتے مگر اس کے بعد ہم لوگ وطر پڑھتے نہیں۔ کیا بولتے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ؟ وطر چھوڑنے والے زندگی میں خیر نہیں، وطر چھوڑنے والے دوستی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، وطر چھوڑنے والے میں خیر نہیں ہے، وطر چھوڑنے والے سے دوستی نہیں کرنا۔ اور وطر چھوڑنے والے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے اگر وہ گواہ تو گواہی قبول نہیں کرنا۔ اگر وطر چھوڑنے والا چاند کی خبر دیا ناقابل قبول، اگر داڑھی مڑا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، اگر انہیں جو ہے گواہی دیا چاند کی، ادھر نہیں گواہی ناقابل قبول۔ یہ نفل نماز کے بارے میں اتنا خطرناک علماء بتاتے تو آپ سمجھائیے کہ مطلب فرض نمازوں کے چھوڑنے کا کیا حال ہوگا۔
لہٰذا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، دیکھو مثال کے طور پر بیٹی کیا کرتی ہے، سسرال سے آتی رات بھر ماں بیٹی باتیں کرتے رہتے، بھانا باتیں کرتے رہتے، نماز فجر چھوڑ کو سو جاتے۔ ہمیں بولتے ہمارے گھروں میں خواتین بھی نہیں، سسرال میں جا کر بیٹی کام کر کر کو تھکی ہے اس لیے چھوڑتے نہیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، داماد بھی سو رہے ہیں، بیٹی بھی سو رہی۔ اللہ کے نبی اپنے پیر سے حضرت فاطمہ کو بھی اٹھاتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت علی کو بھی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، داماد کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج کل کا کوئی سسر داماد کو اٹھائے تو وہ دانا گھر میں آنا چھوڑوا لیں گے، یہ صورتحال ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی تو خواب دیکھے، خواب میں اٹھ کے آپ نے کہا یہ کمروں میں سونے والی عورتوں کو اٹھاؤ، اس لیے کہ جو ہے نفل نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ کیا ہوتی ہے، انسان فتنے سے بچ جاتا ہے۔ سوال ہے، آپ اپنے گھر میں آج تک سنت موقع کا اہتمام سکھائے کہ اپنی بیویوں کو ہم لوگ دن میں کتنے رکعت ہیں سنت موقع کے؟ 10 یا 12 ہیں۔ اللہ کے نبی کر سکھا رہے ہیں۔ ام حبیبہ جانتے نا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ہیں۔ وہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے اور نماز ظہر کے بعد کی سنت کے بارے میں ورد بیان کی۔ آپ نے فرمایا نماز ظہر سے پہلے 4، نماز ظہر کے بعد 4 جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ اکبر، نبی سے اس فضیلت کو سننے کے بعد زندگی میں نے کبھی نہیں چھوڑی نماز۔ ہمارے پاس 2 وقت میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ بتا سکتے ہیں کون سے وقت ہیں؟ شادی میں، میت میں۔ شادی میں نماز نہیں پڑھتے لوگ، برابر ولیمہ 7 بجے شروع ہوتا، مغرب بھی گئی شادی گئی۔ نہیں کرنا، ایسا کرنا شادی محل میں نماز کا اہتمام کر کو نماز کے بعد کھانا کھانا۔ جامعہ دارالسلام کے مطلب نائب معتمد ہیں کاکا حامد صاحب حفظہ اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، عافیت سے رکھے۔ ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا عمر آباد میں، مثال لیتا ہوں، سارے اساتذہ گئے، مسجد میں 1:15 بجے نماز تھی، تو اقرا اسکول وہاں ہے بڑی، 1 بجے دعوت بولنا لیتے، سارے اساتذہ گئے تو کیا بول رہے ہیں کاکا حامد صاحب حفظہ اللہ، نائب معتمد ہیں، کاکا انیس صاحب کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، تو بولے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ خود کھڑے ہو کر اذان دیے، وضو کرے، اقامت بولے، نماز پڑھنے کے بعد 1 بجے جماعت کھڑی ہو گئی، 1:20 کو الحمدللہ سب نماز پڑھنے کے بعد کھانے کے لیے آئے۔ بولے کتنا اچھا انتظام، اگر ہر گھر میں ایسا، ہر مرد ایسے ہو جائے۔ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، دوسرے دن صبح میں دلہا مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ یہ صورتحال ہے، بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو حنظلہ کو دیکھو رضی اللہ عنہ، شادی ہوتی ہے، نئی نویل دلہن ہے، نماز کو جاتے، نماز کو جا کر آنے کے بعد اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے فرمایا نکل جاؤ میدان جنگ کے لیے، حنظلہ نکل گئے اس ناپاکی کی حالت میں، اللہ اکبر، جا کر شہید ہو گئے، ان کو نہانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب وہ پڑے تھے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا نہلانے کے لیے، آپ نے ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا کیا بات ہے یہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ، نماز فجر کے بعد انہوں نے میرے سے ضرورت پوری کی، نہانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے بھیجا ہے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا غزیر الملائکہ۔ لہٰذا ہم سب اپنی بیوی بچوں میں فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی سکھائیں۔ اور آپ لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھتے ہوں گے نہیں؟ اس کی پابندی کرو آپ۔ چاش کی نماز معمولی مت سمجھو، بڑی بہترین نماز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو، شام تک میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اور یہ گڑگوں میں سب درد آتا نا بیٹھنے میں، اگر آپ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو چاش کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ نماز بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ماشاءاللہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت بڑے محدث تھے علامہ البانی، جانتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بولتے ہیں 80 پر 3 سال کا ہو گیا، آج تک مجھے کبھی جو ہے مطلب کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے۔ لہٰذا آپ لوگ چاش کی نماز کا اہتمام کرو۔ چاش، اشراق، صلاۃ الاوابین، یہ سب 21 نماز کے نام ہیں۔ کب شروع ہوتا وقت؟ یہ ابھی ذرا شروع ہوتا کب یہ وقت ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد سے لے کر زوال تک اس کا وقت رہتا ہے جی۔ ہاں، چاشت، اشراق، اوابین۔ دیکھتے ہیں ہمارے دوسرے مسلک میں اوابین مغرب کے بعد پڑھتے ہیں۔ مغرب کے بعد سورج ہوتا کیا نہیں ہوتا نا سورج۔ لہٰذا یہ نماز کب پڑھنا؟ اونٹنیوں کے پر جلتے کب؟ جب سورج آسمان پہ رہتا ہے۔ مغرب کے بعد کہاں رہتا؟ نہیں رہتا۔
لہذا اوابین سب ایک ہی نماز ہے، لہٰذا آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے بیوی بچوں پر بھی عمل کراؤ، اس پر مکمل طور پر توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو روزہ بھی رکھاتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دیا تھا، صحیح روایت ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ محمد کو حکم دو صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لو۔ اللہ اکبر، کتنی نیک عورت رہی ہوگی، رجوع کرنے کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آ رہا ہے۔ رجوع کیوں کرنا؟ اس کی دو وجوہات ہیں، کہا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، حفصہ کے اندر دو خوبیاں ہیں، وہ نفل روزہ بھی رکھتی ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتی ہے، عبادت کی وجہ سے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت میں نماز روزے کے بعد اعتکاف، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عائشہ ام سلمہ اعتکاف بیٹھتی تھی۔ اعتکاف کی طرف بھی ہم توجہ دیں، اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں کیسے عبادت کا ذوق و شوق پیدا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بیوی کو اگر جو ہے گاڑی پر بٹھا لیے، ذرہ برابر نئے بیٹے گالیاں دیتے، تمہارا امی ابا یہ سکھائے گا بول کے برداشت کرنا، شوہر بیوی کو برداشت کرنا، بیوی شوہر کو برداشت کرنا۔ یہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے ہیں، مکے سے مدینہ کتنا کلومیٹر ہے؟ 430 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں فلائٹ تھا، ٹرین تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 9 بیویوں کیسے برداشت کیے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک بیوی نہیں، 9 بیویوں کو آپ نے حج کرایا، اس میں 60 سالہ سودا بھی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ کیا ضرب تھا، کیا جگر تھا، کیا صبر تھا، کیا قوت، کیا برداشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کو حج کو لے جاتے ہیں، 430 کلومیٹر۔ مگر آپ دیکھو سیرت کا مطالعہ کر کے، اللہ کے نبی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مکے سے 700 کلومیٹر کی دوری پر، اس جنگ کو بولتے جنگ تبوک، اس میں نہیں لے گئے، میدان جنگ میں لے جاتے، عائشہ کو لے گئے۔ اور جب سفر پہ جانا ہوتا تو ایک سر بیویاں ہیں نا، 10 سر بیویاں آپ کی تھیں، قرآن اندازی کرتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم خود کیا کرنا، اپنے مطلب حج کرنا، اپنی بیویوں کے حج بھی کرانا، عمرہ بھی کرانا۔ کیسے مالدار لوگ ہیں، توفیق سے محروم ہیں، اللہ مال دیا، صحت دیا، سب دیا، مگر حج کو نہیں جاتے، خالی گھراں بنا رہے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صحت رکھ کر 5 سال میں 1 مرتبہ حج نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی لیے دیکھو عرب مطلب قوم کیا کرتی ہے، سعودی حکومت 5 سال میں 1 مرتبہ قانون بنائے، وہ قانون اسی حدیث کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس مال ہے، آپ نوجوان ہیں، اپنی بیوی کو حج کراؤ، خالی اپنی بیویوں کو اچھے اچھے سوٹاں لا کر دینا، پیسے لا کر دینا، یہ کرنا، اڑانا پلانا، وہ نہیں ہے۔ اپنے بیویوں کے جسمانی تربیت تقاضے جیسے پورے کرتے ہو، ان کی روحانی تربیت بھی پوری کرو۔ اپنے بیوی بچوں کو حج پہ لے جاؤ، عمرہ کراؤ، الحمدللہ آج تو بہت آسان ہے، مال بھی وافر مقدار میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 9 بیویوں کو برداشت کیا۔ آپ نے ایک جملہ کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیوی اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا۔ آپ نے عہد لے لیا، جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا حج سے واپس آئے تو کیا کیا، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بغیر سبب کے باہر نہ نکالیں۔ اور آج کی عورت تو اللہ رحم فرمائے، گھر میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، خالی باہر نکلنا، ذرا جا کہتے ہوں میں ادھر ادھر وہاں جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے چراغ خانہ بنا کے پیدا کیا، چراغ محفل بنا کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نرم بنایا، کمزور بنایا، نرم جسم دیا، تاکہ وہ گھر کی جو ہے ملکہ بن کے ماشاءاللہ ہوم منسٹر کی کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مرد کو پیدا کیا، اس کو فارن منسٹر بنایا، مکمل طور پر گھومے وہ۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ نوافل کی توجہ دیتے تھے۔ آپ کا بڑا کردار دیکھو، آپ نے اپنی بیویوں میں ماشاءاللہ نیک بیوی کے سارے صفت پیدا فرمائے۔ اور ایک بات دیکھتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، آپ نے اپنی بیویوں کو قناعت پسند بنایا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی تربیت نخرے سے کر ڈالتے ہیں۔ اب اگر ذرہ مالی اعتبار سے کم گھرانہ ملا تو ہماری لڑکیاں برداشت نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، گھروں میں چپل پہننے کی پھرنے کا ہے، ٹیشو وغیرہ ہے، ہمارے گھر میں وہ شوہر کے گھر میں گئے تو نپکین ہے پوچھنے کا، نہیں آتا، زندگی نہیں آتی، جو ہوتا نہیں ہوتا، واپس آ جائے۔
لہٰذا ایسے نہیں ہونا. کیسے ہونا؟ جس شوہر کے گھر میں جاتے اس کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اگر مال کی تنگی آئے تو بھی برداشت کرنا اسے. دیکھو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ نبی کے دوسری بیویوں کو دیکھو، اتنے مالدار نے جتنی خدیجہ تھی. ایک بات یہ بھی اس وقت یاد آ رہی مجھے، مالدار گھروں میں شادی کرے تو ہر مالدار عورت خدیجہ نہیں ہو جاتی. کیا ہوتا ہے، مالدار گھروں میں شادی کر لیتے ہیں تو کیا کرتی ہے مالدار عورت، ریموٹ کی طرح اپنی جو شوہر کو نچاتی ہے. مگر حضرت خدیجہ کردار دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے ساتھ ماشاءاللہ 25 سال رہیں، بلند آواز سے بات نہیں کی. مال کے ذریعے ماشاءاللہ رسول اللہ پہ احسان فرمایا، مگر کبھی جو ہے نہ فخر کیا نہ غرور کیا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایسے رکھا. لہذا قناعت پسندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے بولتے جتنی چادر اتنا پیر. اللہ نے شوہر کو جتنا مان لیا. مثال کے طور پر ایک شوہر 25,000 کماتا تو بیوی کیا کرنا؟ 15,000 میں پورا گھر چلانا. ایسا ہائی فائی مثال کے طور پر آٹا لیتے، آشیرواد آٹا ہی لانا، وہ نہیں ہو سکتا. معمولی آٹا، چکی کا آٹا لے کر کھاؤ. لہذا کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے. جب مال غنیمت زیادہ آنے لگا تو کیا کہا ازواج مطہرات نے؟ آپ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرو. اللہ اکبر. نبی کی بیویوں میں مال کی محبت آئی، آہستہ مادہ پرستی آئی. اللہ تعالیٰ 2 راستے بتایا سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں تمہارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو تمہیں نبی کی بیوی بن کر رہنے کا ہے، دوسرا تم نہ دنیا ہونا. دونوں میں سے کیا ہونا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چوائس دیا تو سارے ازواج مطہرات نے کہا ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کی نسبت چاہیے، ہم رسول اللہ کے ساتھ رہنے تیار ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عہد کیا، رسول اللہ سے عہد کیا. دیکھو ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا. اللہ کے نبی کے گھر میں مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نرم روٹی کھائے بغیر آپ کا انتقال ہو گیا. تیل ہوتا تو روٹی نہیں، روٹی نہیں تو تیل نہیں. ہمارے گھروں میں فریج بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری خواتین کتنی شکایت کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی جا کر پوچھتے بیویوں سے کھانے کچھ ہے کیا؟ بولتے کھانے کچھ نہیں. بولتے میں نفل روزہ رکھ لیتا ہوں. آپ کا یہ حال. اللہ اکبر. کبھی تو ایسے آتے احادیث رڑا دیتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کچھ دو. گھر جا کر تلاش کرتے کیا بھی نہیں ملتا. اللہ اکبر. کیا ہمارے گھروں کا یہ حال ہے؟ نبی گھر کیسے؟ پورے گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، فقراء مساکین دینے کچھ نہیں. 2 کھجوریں لائیں. 2 کھجوریں کس کو لائیں؟ نبی کے گھر کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، بچیاں. حضرت عائشہ دیکھتی ہیں 2 کھجور دی تو 2 کھجور دینے کے بعد کیا کیا، 1 کھجور کے 2 حصے بنا کر اس عورت نے دونوں بیٹیوں کو دے دیا. اب ہوتا نا ماں کے ہاتھ میں کہہ رہا تو امی پوچھتے، اور 2 کھجور دینے کے بعد 1 کھجور اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ بیٹیوں نے للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھا. عورت نے کیا کیا، اس کے بھی 2 حصے بنا کر اپنی بیٹی میں تقسیم کر دیے. یہ رقت آمیز منظر عائشہ نے دیکھا تو بہت متاثر ہوئی. ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. میں نے 2 کھجور دیے، دونوں تقسیم کر دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا رقت آمیز قصہ بیان فرمایا. رسول اللہ میں نے ماں کو دیکھا، ماں بیٹیوں پر اتنا رحم کرتی ہے. اس موقع پر آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے. آپ نے کہا عائشہ تم یہ کیا تعجب کرتی ہو، ماں اپنی بیٹیوں پر اتنا رحم کرتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر اس طرح کہیں مہربان ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو عائشہ، جس ماں نے اپنی بیٹیوں کو 2 کھجور دیے، اللہ تعالیٰ وہ 2 کھجور دینے کی وجہ سے ماں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لہٰذا اگر کسی مالدار لڑکی کی شادی غریب شوہر سے کوئی سنبھالنا، غربت میں ساتھ دینا. میں کیا مثال دوں، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسے تھے، وہ کیا ہے بہت مالدار تھے لیکن وہ ذرا غریب ہو گئے. بیوی بھی ویسے ہوگی. لہٰذا غربت میں شوہر کا ساتھ دینا، بلکہ کیا کرنا، اگر بیوی جو ہے دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر غربت میں ہے تو ہمارے جمہور علماء کے نزدیک بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ کا مال بھی دے سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مگر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا. بیوی شوہر کو دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر پر بیوی کے لیے خرچ کرنا واجب ہے. یہی تو ہوا. ابن مسعود کیا ہے فقیر تھے،
زینب ان کی بیوی تو جا کر پوچھی یا رسول اللہ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیر ہیں، دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جمہور علماء کے پاس دے سکتے مگر ابو حنیفہ کے پاس نہیں دے سکتے، اس کے بھی ہم وضاحت یہاں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا شوہر جو ہوتا ہے، بیوی جو ہوتے ہیں مالدار ہوں، دونوں میں کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ہے اگر دونوں میں کسی کی حالت ذرا کمزور ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا ساتھ دے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا ساتھ دے۔ اور اللہ کی نبی کی تربیت میں ایک بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں میں اخلاق کو سدھارے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں جو داماد آتا ہے، ہمارے گھروں میں جو بہو آتی ہے، وہ بد اخلاقی جو ہوتی ہمارے بچوں میں آتی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق پیدا کیے، ہر ایک کی نبی کے پیچھے ماشاءاللہ کیا کیا چیز ہے۔ خدیجہ کے اندر مال، حضرت عائشہ کے اندر علم، ام سلمہ کے اندر قوت فیصلہ، زینب رضی اللہ عنہ کے اندر ماشاءاللہ تو ہے مساکین پر خرچ کرنے کا جذبہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو مسکینوں کی ماں ہے، رات بھر بیٹھ کے چمڑے کے تھیلے سی تھی، رات کے اندھیرے میں ہی ماشاءاللہ پورا پیسہ الحمدللہ لوگوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ایک مطلب آپ نے فرمایا اے میرے بیویوں، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہی ملنے والی ہے جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ سودا اپنا ہاتھ لاپی، میرا ہاتھ لمبا ہے نا، تو اللہ کے نبی نے لمبا ہاتھ کہہ کر یہ بتایا تھا کہ لمبے ہاتھ کا مطلب سخاوت کرنے والی۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں بھی اپنی بیویوں میں ماشاءاللہ اچھے اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اگر بیویوں میں خوبی دیکھتے ہو خوبی کی ہمت افزائی کرو۔ ہمارے پاس کہاں ہوتا ہے خوبی کی، بولتے کیا اب اچھا سالن پکا تو بولتے ٹماٹر اچھے لائے تھا میں، گوشت اچھا پکا تو بولتے گوشت اچھا تھا، نہیں بولنا آپ نے اچھا پکایا، اللہ جزا خیر دے آپ کو۔ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی کوئی آدمی اپنی سسر کے لیے دعا کیا کیا، اپنی ساس کے لیے دعا کی ہے کیا؟ یہ سب ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے جو عورت ملی آسمان سے نہیں آئی، وہ کسی کے گھر میں تھی، ہر طرح کی قربانی دے کر ماشاءاللہ مکمل تو بھائی۔ اور اس طرح یاد رکھو کبھی بھی ہمیں اپنی بیویوں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے اپنی بیویوں کو اتنا مرتے ہیں، دوستوں کے پاس جا کے بولتے ہیں رات میں زبردست بیٹنگ ہوئی۔ غلط ہوا نا یہ؟ نہیں، آپ اپنی بیوی کو مار رہے ہیں، یہ خود ظلم ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بیوی کے بارے میں باہر بولتے ہیں، یہ بیوی کو بے عزتی کرانا۔ کبھی شوہر یہ سمجھنا اگر میں اپنی بیوی کی بے عزتی کروں تو میری بے عزتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل نہ توڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صفیہ نے پیالہ بھیجا، عائشہ کی باری میں تھے، اللہ کے نبی لیے یا عائشہ لیے، وہ پیالہ کیا ہوا، ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا حضرت صفیہ کا بھیجا ہوا پیالہ نیچے گر کر ٹوٹے گا بولے تو حضرت صفیہ کا دل ٹوٹے گا۔ آپ نے کیا کیا، باہر سے ایک پیالہ لے کر واپس بھیجا۔ لہٰذا کبھی اپنے بیوی کا دل توڑنا نہیں چاہیے، دل و عدل و انصاف سے کام لینا، اور سفر میں جانا ہو تو مکمل طور پر ہائیے کو برداشت کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میں صبر بھی بڑا پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا صبر تھا خدیجہ کا، 25 سال تک آپ کے ساتھ تھیں۔ شاب ابی طالب میں جو مجھے محصور کر دیا گیا، اس موقع پر بھی خدیجہ نے مکمل طور پر آپ کا ساتھ دیا۔ آج کل دیکھو یہ لڑکیوں میں صبر کم ہوتا جا رہا ہے، صبر و تحمل نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ شادی ہو کو ایک ہفتہ ہوتا کھلا ہو گیا ہے، شادی ایک ہفتہ تک طلاق ہو جاتا۔ نہیں، اپنے بیٹوں میں جو ہے صبر و تحمل پیدا کرو۔ بولو تمہارا وہ گھر ہے، صبر کے بعد زندگی گزرتی کیا نہیں گزرتی نا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ کے نبی کیا کرتے، اپنی بیوی کو قرآن بھی پڑھا دیتے۔ آج علماء کا تو حال ہی اللہ رحم فرمائے، عالم پوری قوم کو نصیحت کرتا مگر چراغ تلے اندھیرے کے مصداق جو ہے علماء کی بیویاں خود خراب ہیں، یہ غلط بات ہے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو قرآن سکھائیں۔ کتنا آسان ہے، ہم لوگ فون دلاتے اپنی بیویوں کو، ماشاءاللہ اہل حدیثوں میں سب دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو گھر بٹھا کر ماشاءاللہ قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے۔ آج کتنے عالمات ہیں، معلمات ہیں، فاضلات ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے بات بولوں، 6 میں پڑھتی ہے ماشاءاللہ، 1 مہینے میں ہاسپٹل میں رہنے والی ایک خاتون ہے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ماشاءاللہ 1 مہینے میں پورا جز عامہ یاد کرا دی۔ ایسے کتنی خواتین میں کیا ہے جذبہ ہونا۔ لہٰذا فون برا استعمال، برا دجال بول کے کرتے نا، لہٰذا اپنی جو ہے بیویوں کو فون کے ذریعے الحمدللہ ہم خیر کا بھی مکمل تو بنا سکتے ہیں، اللہ کے ذکر پر بھی ابھارنا۔ ہمارے خواتین صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے کیا، بہت کم ہے۔ عائشہ رضی اللہ، حضرت جویر رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی جا کر تو پڑھ لے بیٹھے ہیں، پوچھے جویریہ کیا کر رہی ہو، تو اس موقع پر جویریہ نے کہا یا رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جویریہ شارٹ وقت میں زیادہ ثواب والا ذکر کرو۔ آپ نے فرمایا
سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ. کتنا خطبہ بولنے 4 سیکنڈ ہوئے. جویریا اتنا لمبا بیٹھ کر بول رہے اللہ کے نبی شارٹ سکھائے اسے. لہٰذا معلوم ہوا کم وقت میں زیادہ ثواب پانے والے اعمال ہمیں انجام دینا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو عبادت کرنے کے لیے وقت بھی دیں. رمضان میں خصوصاً شیخ سدیس حفظہ اللہ بولتے تم روزہ رکھتے انہیں بھی روزہ رکھتی. اتنے آئٹماں پکاتے رمضان میں، ہماری عورتوں کا افطار بھی کچن میں ہو جاتا. پکاتے مولوی صاحب کو بھیجتے تراویح کو بھی نہیں آنا ہوا. کیا ہے مشکل؟ یہ رمضان ہمارے جسمانی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے. لہٰذا ان کی طرف بھی توجہ دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی تربیت میں جو بہت بڑا کردار انجام دیا وہ کیا؟ آپ نے ان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالا. آپ نے ان کے اندر آخرت کی محبت بٹھائی. آج کل دیکھو یہ ہم اپنے گھروں میں کتنے مرتبہ بیٹھتے، کیا ہمیں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کبھی اپنی بیویوں کے فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ ہمارا ذرا سوچئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیا کرتے، مطلب مرنے سے پہلے آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کر بات چیت کی. ایک مرتبہ ایسے ہوا نبی کو کیسے درد شروع ہوا. دیکھو حضرت عائشہ بقی سے واپس آ رہی ہیں، اللہ کے نبی وہیں ہیں تو اللہ کے نبی بولتے عائشہ میرے سر میں درد شروع ہو رہا ہے. عائشہ بولتے یا رسول اللہ میرے سر میں درد شروع ہو رہا ہے. اور ایک بات بتاتے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، یہ درد سر آتا ہونا یہ اصل میں ایمان کی علامت ہے. یہ درد سر تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا کہا، عائشہ اگر میرے سے پہلے تم انتقال کر جاؤ گی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا. الگ نہیں بول رہے ہیں. اور عائشہ بولتے یا رسول اللہ میرے سے پہلے آپ مر گئے تو میں انشاءاللہ آپ کو نہلاؤں گی، انشاءاللہ میں آپ کو کفن دوں گی. اگر ایسی بات آج عورتوں میں درد کرے تو ہماری خواتین بولتی یہ دلندر بتا کرونوں کو. غلط ہے نا یہ؟ نہیں، فکر آخرت ہونا، اپنے بیوی بچوں کے اندر فکر آخرت پیدا کرو. اللہ کی محبت کیا، رسول اللہ کی محبت کیا، مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دو. اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ کہاں ہے؟ ہماری خواتین کو ہم بولتے دیکھو باہر گئے تو جو ہے پردہ کر کے جاؤ. ہماری خواتین چوٹی باہر ڈلے، ہمیں راضی رہتے ہیں نا. ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی میں جو ہے فحاشی دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، اگر اس کی اصلاح نہیں کیا، اللہ اکبر یہ حدیث رونگٹے کھڑے کر دی ہماری. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شوہر کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس کو گناہوں سے معاف بھی نہیں کرے گا. اور ایسے شوہر کو دیوس کہے تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. لہٰذا ہم اپنی بیویوں میں پردہ پیدا کرائیں. اور بولو پردہ جو بولتا ہوں نا میری طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے. اپنی بیویوں میں حیا پیدا کرو، ناشکری سے بچاؤ، وفادار بناؤ. دیکھو کیسا ہے. حضرت عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ دفن ہی نا. اصل میں کیا تھا، اللہ کے نبی کی خبر، اس کے بعد ابو بکر. وہ حضرت عائشہ نے ابو بکر کے بعد دفن ہونے کے لیے جگہ رکھی تھی. معلوم نا پورا قصہ جانتے آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے تو اپنے بیٹے سے بولے جا کے بولو امیر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عمر کو ابو بکر کے بغل میں دفن ہونے کی خواہش ہے. آج شیعہ حضرت عائشہ کو بھی حضرت عمر کو بھی علی کو دشمن سمجھتے، مگر دیکھو کیا محبت ہے عائشہ کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جا کے عبداللہ ابن عمر بولتے ہیں اے ام المومنین، امیر المومنین سلام بول رہے ہیں آپ کو، اور پوچھتے ہیں آپ نے اپنے لیے دفن کی جو جگہ رکھی ہے وہاں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشی سے اجازت دے تو میں اپنے باپ کو دفن کرتا ہوں ورنہ نہیں. کہا الحمدللہ حضرت عائشہ نے اپنی جگہ عمر کو دے دی. آج بھی حج عمرہ کرنے والا جب بھی جاتا ہے نبی کی قبر پہ سلام پڑھتا ہے، ابو بکر کو سلام کرتا ہے، عمر کو سلام کرتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی زندہ انتقال ہو گیا، عائشہ وہی کمرے میں رہتی تھیں، ابو بکر دفن کرے وہیں رہتی تھی. کیا ہے اللہ کے نبی بھی ابو بکر عائشہ کو رشتہ کیا، شوہر بیوی کا، شوہر سے پردہ نہیں ہے. ابو بکر اور عائشہ کو رشتہ کیا، باپ بیٹی کا پردہ نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا عائشہ کے اندر حیا تھی. حضرت عمر رضی اللہ دفن کر دیا گیا اندر قبر میں، گزرتے ہوئے پردہ کرتی تھیں. لوگ پوچھتے عائشہ وہ تو قبر میں ہے، بولتی عمر سے مجھے ابھی بھی حیا آتی. اللہ اکبر، یہ حیا کیا ہماری عورتوں میں حیا ہے؟ نہیں ہے. سالی جیجو کے سامنے جاتی ہے اور جیجو بھی جگہ جو ہے سالیوں سے نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، بولتے سالی آج گھر والی ہے، یہ گھروں کا مال رہا تو ہمارے گھروں میں جو ہے کیسے جو یہ ہوگا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ ہمیشہ اپنے جو ہے بیویوں سے مذاق بھی کرتے تھے. آج کل کیا ہے، ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ خالی چبانے کی باتیں کرتے ہیں.
3 سال کی پرانی فائل کھول لے کے بولتے یاد ہے؟ ایسا نہیں کرنا، بات رلانا نہیں، بیوی کے آنسو پوچھنا ہی نبی کا اسوہ ہے۔ ایک معمولی سی مثال لے کے انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے باہر سے آ رہے تھے، آپ کی اونٹنی، صحابہ کی اونٹنی، گھوڑے تیز تیز آ گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت صفیہ کو ایسے سواری پر بٹھایا جو سلو جا رہی تھی، سب آ گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو ہماری بیوی بھی بیٹھتی ہے، برقع آ گیا تو تمہاری امی اب بیعت کا سکھا سو تھو برابر بیٹھو، چھی ایسا بولتے ہیں نہیں، اپنی بیویوں سے بات نہیں کرنا، برقع سنبھالو، اچھا بیٹھو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قربان جاؤ اس اخلاق پہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر چڑھ نہیں پا رہے، چڑھنے نہیں ہو رہا ہے، بولے تو چڑھ کو بیٹھو، اچھل کو کیا ہوگا، سیڑھی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے آپ نے اپنا پیر دیا، کیا اخلاق تھے یہ، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک پیر دیا۔ صفیہ اگر چڑھنے نہیں ہو رہا تو میرے پیر پر پیر رکھ کر چڑھ جاؤ۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر آ سکتے؟ کیا چڑھ گئے؟ حضرت صفیہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ سلو آ رہا تھا ان کا وہ سواری، دیر سے پہنچی، مدینے میں داخل ہوتے ہی صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا صفیہ رو رہی ہیں، ہمیں چاہتے تو بولتے ہتھڑ روند کیا ہوگا، روند کیا ہونا، پوچھ لیت کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی میں کسی بیوی کو نہیں رلایا ہاتھ میں۔ آپ نسائی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ صفیہ کے آنسو پہنچے۔ آپ نے فرمایا صفیہ رونے کی بات کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اچھی اچھی سواریوں پر آ گئے، مجھے سلو سواری پر سوار کر دیا نا بس۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بیویوں کو رلانا نہیں، بیویوں کو مارنا نہیں، ان کے آنسو پوچھنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہ عمل کرتے تھے، اور کبھی کبھی کیا کرنا، اپنی بیویوں کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک شوہر اپنی بیوی کے اندر 1000 خامیاں دیکھتا ہے مگر خوبی بھی تو ہے نا۔ کیا کون تو بھی عورت پوری مطلب کیا غلطی پر ہے کیا؟ کون تو بھی شوہر جو ہوتا ہے وہ مکمل تو غلطی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی حقوق میں توجہ دلاتے، گھر والوں کا ساتھ دیتے، محبت سے پیش آتے۔ اپنی بیویوں کو بلاؤ تو محبت سے بلاؤ۔ کیسے بلانا؟ آری جاری وانی زبان استعمال نہیں کرنا، رے آری در جاری تھو نہیں بولنا۔ کیسے بولنا؟ دیکھو کیسے بولنا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کیسے پیش آتے، یا عائشہ تو یا عاشو، یہ انداز دیکھو، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ آپ کے سسر کا نام بولو، نذیر صاحب کی بیٹی، اکبر صاحب کی بیٹی، ادھر آؤ، ایسے انداز میں کتنا اچھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے، اللہ اکبر، اپنی بیوی کے لیے وقت دیتے۔ ایک مرتبہ دونوں رننگ ریس لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، عائشہ پیچھے ہو گئیں، اور ایک مرتبہ لگائے، صحابہ سب نہیں دیکھے اسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے جو ہے پارکوں میں دوڑ لگاؤ بینگو تو مطلب نہیں ہے اس کا۔ دوسرے دن جا کے دوڑ لگائے، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کل تم میرے سے آگے بڑھ گئے، آج میں تمہارے سے آگے بڑھ کے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عید کے دن دیکھو رسول اللہ کا حسن سلوک کیسا ہے۔ مسجد نبوی میں وہ حبشی نیگرو سے نا کھیل کھیل رہے ہیں، تعلیم کھیل رہے ہیں، اپنے جو ہے مطلب کیا ہے جنگی مشق کر رہے ہیں، عید کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ذرا دل بہلاتا کیا میرا؟ فرمایا آؤ عائشہ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ حبشہ کے لوگ جنگی مشق نہ وہ دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ اللہ قربان جاؤ اس اخلاق پہ۔ کیا ہم اپنی بیویوں کے لیے وقت دیتے ہیں کیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ کے بازو کھندے کا کھڑی ہو گئی میں پردے میں، بولتے ہیں اللہ کے نبی کا کندھے کو میری ٹھڈی لگتی تھی، یہ ایسا جھانک کر میں دیکھتی تھی۔ اللہ کے نبی بار بار پلٹتے، عائشہ ہو گیا کیا؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں ہوا، یا عائشہ ہو گیا کیا؟ دیکھو بیوی کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنا کیسا وقت دے رہے ایسا۔ اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی یاد کرے تو حضرت عائشہ نے کہا کیا وہ بوڑھی کو یاد کرتے سو آپ سوگن کو برداشت نہیں کرتی نا؟ آپ نے فرمایا اے خدیجہ، اے عائشہ یاد رکھو میری بیویوں میں سب سے زیادہ غیرت مند وہی تھی، اللہ نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے۔ کیسے تھی؟ اللہ کے نبی اپنی بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ وفاداری کرتے۔ جب گوشت کٹتا تھا تو گوشت کے ٹکڑے خدیجہ کی سہیلیوں کو گھر کو ہی مکمل تو بھیجا کرتے تھے۔ ہمارا حل کیا ہے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے، دیگر نبیوں کی تاریخ پڑھو، آپ کیسے جو ہے وہ بحیثیت شوہر گزارتے تھے، حقوق کی ادائی کرو۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ سختی ہے، مار پیٹ ہے، جھگڑے ہیں، بد زبانی ہے، نفرت دلانا ہے، زبان کا زخم ہے، تانا زنی کرنا ہے۔ یاد رکھو عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ذمہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا،
اور میں بھی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے الحمدللہ بطور تحدیث نعمت بول رہا ہوں، میری شادی ہو کر بھی 18 سال ہو گئے، آج تک بھی پر میں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مرد کو ذمہ دار بنایا مارنے کے لیے نہیں، اس کو سہارا دینے کے لیے۔ اگر آپ اب بغیر سبب کے بیوی کو ایک تھپڑ بھی مارے، وہ ایک تھپڑ بھی آپ کو جنت میں جانے کی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بلکہ علماء بولتے بیوی کو مارنا تو 7 شرطیں ہیں۔ بیوی کو مارنا ہو تو لکڑی نہیں، بیلن نہیں، کچھ نہیں، بیوی کو مارنا مسواک سے۔ اللہ اکبر، یہ سب باتیں کسی نے نہیں مارا، جیسا کہ اور غصہ بھی نہیں کرنا، غصہ کر تو برداشت کرنا۔ اللہ اکبر، کیا یہ دیکھو کیا کہتے ہیں مثال، اللہ کے نبی فرماتے عائشہ تم جب راضی رہتے میں تم کو پہچان لیتا ہوں، اور تم جب غصہ ہو تو میں تم کو پہچان لیتا ہوں۔ عائشہ بولتے یا رسول اللہ کیسے وہ، میرا موڈ اچھا بلکہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا، اور میں غصہ تو کیسے معلوم ہوتا۔ اللہ کے نبی دیکھو بیوں جذبات کا کیسا خیال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم راضی ہوتی تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو یہ جملہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں رسول اللہ آپ صحیح بولتے ہیں، میں غصے میں ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں، اور جب نارمل رہتی ہوں تو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں مگر زندگی میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑتی، لہٰذا کبھی کبھی جو ہے اپنے گھر والوں سے مکمل طور پر ایسا ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے مکمل طور پر وقت دیں۔ اور ہماری بیویاں کبھی اپنے ماں کے گھر جاتی بولے تو بھیجنا اسے، صبح 10 بجے جا کو شام تک نہیں ہے طلاق۔ یہ کیا ہے یہ دیکھو، واقعی اس میں حضرت عائشہ پہ الزام لگایا گیا نا، بیمار ہو گئیں، عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کے گھر جانے دیتے ہیں کہ آپ خوشی سے جاؤ؟ ارے جیسے آپ کے ماں باپ ہے اس کے ماں باپ ہے نا، جب تک ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کے پاس جائے گی، اسے روک کے رکھنا نعوذ باللہ بھی غلط بات ہے۔ یہ بات بھی دیکھتے ہمارے پاس ٹکفر ہوتے رہتا ہے، خالی شوہر جو ہے اپنے بچوں کو ددیال کی طرف کھینچتا، اور جو بیوی ہے وہ نہلا طرف کھینچتی نہیں۔ ایک باکمال عورت کردار کیا ہوتا ہے، ددیال کو بھی جو ہے سرانا، ننیال کو بھی سرانا، دونوں رشتے مکمل طور پر لے کر کرنا چاہیے، اور گھر والوں کے لیے وقت بھی دینا۔ جیسے میں نے کہا آج کل شوہر کیا کرتے ہیں، بیوی کو درد سر بول کر جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی جو ہے پارکوں میں جاتے، کبھی ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا بھی بہت ضروری ہے۔ میں والد گرامی کو دیکھتا تھا، 2013 میں میرے والد کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ دسترخوان پہ بیٹھے تو ہیڈ آف دی فیملی، وہ سارے بچے جب تک آ کے نہیں بیٹھتے کھانا نہیں کھاتے۔ آج کہاں ہے حال، شوہر نہ بیوی کے ساتھ کھاتے، نہ بیوی شوہر ساتھ، کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ اکبر، کیا کیا محبت تھی۔ آج کل تو محبت فلموں میں ہے، کس میں ہے، یا تو محبت سیریل میں ہے۔ ہمارے گھروں میں محبت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ کیا محبت تھی، اگر آج کا شوہر جو ہے اگر کسی برتن کو پی کر رکھا تو بیوی دھو کر پیتی اسے، انہیں اپنی بیوی کو نجس سمجھتی ہے، اور شوہر کا یہ حال ہے، بیوی کو وہ نجس سمجھتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتے رہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں منہ رکھ کر پانی پیتے، برتن میں وہیں رکھ کر میں پانی پیتی تھی۔ اللہ اکبر، محبت پر قربان جاؤ۔ عائشہ، اللہ کے نبی کیا کرتے، گوشت کترتے، اور وہ گوشت کترنے کے بعد کیا کرتے، حضرت عائشہ کو دیتے، عائشہ میں جہاں منہ رکھ کر کتر وہیں کترو۔ یہ محبت ہے کیا آج؟ یہ محبت خالی کتابوں میں ہے، زندگی میں محبت مکمل طور پر لاؤ اپنے گھر والوں کا۔ ایک بات بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کی تربیت کرتے، سسرال کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ اپنے ساس کا بھی احترام کرو، اپنے سسر کا بھی احترام کرو۔ ساس تمہارے لیے ماں کا درجہ ہے، اور جو ہے سسر ہوتا ہے وہ بھی باپ کے درجے میں آتا ہے، لہٰذا ان کا احترام بھی کرنا۔ دیکھو فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو اٹھا لائے، بال پورے سفید ہو جو ڈائی مارے تھے اسے اپنے گود میں اٹھا لائے۔ اس وقت مسلمان ہوئے ابو بکر، ان کا نام تھا ابو قحافہ۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر اگر بولتے تو میں خود تمہارے والد سے آ کر مل جاتا۔ کیا ہم اپنے ساس سسر سے، اپنے سالیوں سے، اپنے جو ہے مطلب جو سالے ہوتے ہیں حسن سلوک کرتے ہیں کیا؟ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی لڑکی تھی نا، مسلمان ہو گئی تھی، یہودی اپنے خاندان سے بھی جو ہے روابط رکھتی، تو ماشاءاللہ مکمل طور پر حضرت اللہ کے نبی ان سے راضی ہو جاتے تھے، صبر و تحمل پیدا فرمایا، بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے۔ اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی بیویوں سے بولتے اللہ تجھے آدھی عقل دیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ کبھی عورتوں کا دل مت توڑو، عورت کو اللہ آدھی عقل نہیں دیا، کم عقل، دونوں فرق ہے نا۔
عادی عقل میں کم عقل میں فرق ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، کبھی اپنے زندگی میں مشورہ لینا ہو تو بیوی کو نظر انداز مت کرو۔ ہمارے پاس ہوتا دیکھتے ہیں، اگر شاید مطلب لڑکی کا رشتہ آتا یا لڑکے کو بہو لانا ہے یا نہیں تو داماد لانا ہے، عادی عقل ہے، چل کچھ بھی تیرا حق نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے والی باپ سے بڑھ کر ماں ہے۔ ماں اپنے بچوں کے سائیکالوجی کو سمجھتی، ان کے میلانات رجحان کو سمجھتی ہے، لہٰذا عورت کے مشورے کو نظر انداز نہیں کرنا، بولنا یہ ہمارا داماد بننے والا، یہ ہماری بہو بننے والی ہے۔ نظر انداز کرنے سے کیا ہوتا، جس کام میں مشورہ کرتے اس کام میں اللہ برکت دیتا۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جانوروں کو لے کر گئے۔ اللہ کے نبی مکے میں تو کفار مکہ نے کیا کیا، اعلان کر دیا اس سال تو مکے میں داخل نہیں ہونا، حالت احرام میں ہیں، مکے میں داخل نہیں ہونا۔ بولے تو خواب میں دیکھے مکے میں ہم طواف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا صحابہ کا دل مار لیا۔ کعبۃ اللہ کو دیکھو 8 سال ہو گئے تھے، دل مار لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی بولے چلو 1314 صحابہ مل کے حالت احرام میں جانوروں کو لے کے عمرہ کرے جانے، خوشی خوشی، لیکن جو ہے صلح حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو کیا کرنا، احرام کھولنا، جانوروں کو ذبح کرنا، بال نکالنا، کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل گھڑی میں کیا کیا؟ اللہ کے نبی ام سلمہ تھی وہاں، آپ نے ام سلمہ سے کہا ام سلمہ ایسے ہے صحابہ کی حالت، دشمن نے روک دیا ہے، مکے میں داخل ہونے نہیں ہو رہا ہے، میرے صحابہ کو بولتا ہوں احرام کھولو، کھولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ نہیں بولا تمہارے اندر عادی عقل ہے، جا کے پوچھے دیکھو۔ آپ نے فرمایا تو ام سلمہ نے کیا کہا؟ ام سلمہ میں ماشاءاللہ بڑی قوت فیصلہ رکھنے والی، بڑی فقاہت رکھنے والی عورت تھیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ سب سے پہلے احرام کھول کے بالا نکالو، بعد میں دیکھو آپ کے صحابہ کرتے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بال نکالے، احرام کھولے، اللہ اکبر، وہ عورت کے مبارک مشورے سے ماشاءاللہ اتنا بڑا ٹینشن ٹل گیا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو یہ نہ کہیں عادی عقل ہے، کم عقل ہے، نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام چلانے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ویسے شوہر بھی بیوی دونوں بھی ہیں مکمل طور پر۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین شوہر، جسے میں نے کہا اتنا بہترین شوہر ماضی میں دنیا نے دیکھا بھی نہیں، حال میں بھی مثال پیشہ نہیں کر سکتے، اور قیامت تک بھی ایسا مکمل شوہر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمازوں میں صفوں کو درست کرنے میں ہر چیز میں آئیڈیل مان لیتے، مگر اپنی ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد کی لائف میں ہم ابراہیم کو نمونہ بناؤ، نبی کو نمونہ بناؤ، صحابہ کو نمونہ زندگی گزارو، بعد میں دیکھو اختلافات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ خوشگوار زندگی دیتا ہے۔ درس تھوڑا لمبا سا ہوا، چونکہ مثالیں بھی تھیں، افہام و تفہیم کے لیے میں نے عام زبان استعمال کی ہے۔ اگر یہ زبان آپ کے لیے خراب لگی تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کو اسوہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شوہر جو مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ جیسے کامیاب شوہر بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے لیے وقت دینے اور ان کی روحانی جسمانی تربیت کرنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو روشن مثالیں آپ کے سامنے دی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت کے ذمہ داروں کا، تمام مرد و خواتین کا، نوجوانوں کا، سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نگر کی جامع جماعت کو جو ہے اللہ تعالیٰ متحد فرمائے، اللہ دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی طرح بنائے، اللہ تعالیٰ دلوں کی سلامتی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ توحید کی سلامتی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ کر رکھے۔ جس طرح کی نفرتیں دشمن شیطان ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو صحیح حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے اور زندگی کے ہر موڑ پر منہج صحابہ کو اپنانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔